الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ سارے حضرات بآواز بلند نماز والا درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ جس چمن میں یار عربی جا کے زلفاں کھولیاں لے چلی باد صبا خوشبو کی بھر بھر جھولیاں، باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے،
پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ محترم واجب الاحترام واجب القدر بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، آج محرم الحرام کا تیسرا جمعۃ المبارک ہے۔ آج ہماری تقریر کا موضوع اسلام کے اس نامور عظیم شہید کا تذکرہ ہے جس کی شہادت کا خون اسلام کے گلشن کو ہرا بھرا کر گیا۔ حضرات گرامی، یوں تو تاریخ اسلام شہیدوں سے بھری پڑی ہے۔ کچھ شہید ایسے ہیں جن کو ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے، اور ان کو یاد کرنے سے ایمان بھی تازہ ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک شہید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ آج آپ حضرات کے سامنے ان کا تذکرہ کروں گا، اور آپ حضرات کو یہ بھی بتانا ہے یہ بھی ایک شہید ہیں، آج ان کا تذکرہ ہماری زبانوں پر کیوں نہیں ہے، جبکہ یہ بھی اہل بیت میں سے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سکے چچا ہیں، کوئی دور کا رشتہ بھی نہیں ہے، ان کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے۔ پھر میں نے آپ کو کئی مرتبہ یہ بھی بتایا ہے کہ بیت اللہ سے لے کر بیت الخلاء تک کے تمام طریقے میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائے ہیں، اور یہ وہ شہید ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر شہید ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شہید ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی میت پر جا کر کیا کیا، اور آج ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ میدان بدر کے اندر اپنے بڑے جوہر دکھائے، اور اسی طریقے سے عتبہ اور طعیمہ بن عدی انہی کے ہاتھوں جہنم رسید ہوئے، اور طعیمہ بن عدی ان کا ایک بھتیجا تھا، اس کو بڑا غم تھا اپنے چچا کے قتل ہونے پر، اور اس کا ایک غلام تھا جس کو وحشی کہتے تھے۔ تو اس نے اپنے غلام وحشی سے کہا کہ اے وحشی، اگر کسی طریقے سے تو امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دے گا، قتل کر دے گا، تو میں تمہیں منہ مانگا انعام بھی دوں گا، اور اس کے بدلے میں تمہیں بہت غلامی سے بھی آزاد کر دوں گا۔ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ غلامی کتنی مصیبت کی چیز ہے۔ جو کوئی کسی کا غلام ہے
اس کو معلوم ہے کہ غلامی کتنی اذیت والی چیز ہے۔ اور غاشی نے بھی یہ کہا کہ میں بھی آزادی چاہتا ہوں، مجھے بھی آزادی ملنی چاہیے، میں بھی آزاد گھومنا چاہتا ہوں۔ اب وہ اسی تاڑ کے اندر رہا اور 24 گھنٹے یہ سوچتا رہتا تھا کوئی ایسا معاملہ سامنے آئے، کوئی ایسا مارکا سامنے آئے تاکہ میں امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کروں اور انعام و اکرام بھی پاؤں اور آزادی بھی پاؤں۔ میدان بدر کے بعد، میدان بدر رمضان کے اندر شروع ہوا، روزے کی حالت کے اندر صحابہ کرام نے فتح نصیب ہوئی، اور رمضان کے بعد میدان احد آ گیا۔ اپنا ناپاک ارادہ لے کر واشی بھی اسی میدان کے اندر آ گیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی میدان کے اندر آ گئے۔ تو ایک شخص صبا نامی آگے بڑھا اور آواز لگائی کہ حل من بارز، کوئی ہے جو میرا مقابلہ کرے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر یا صبا یا ابن عمر ام انمار مقطع یظہر اتحاد رسول اللہ، اے خطرہ کرنے والی عورت کے بیٹے، کیا تو اللہ اور اللہ کے رسول کا مقابلہ کرے گا؟ ایک ہی آن کے اندر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو جہنم رسید کر دیا۔ واشی کہتا ہے، خود اپنا واقعہ خود بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں ایک پتھر کی اوڑ کے اندر بیٹھا ہوا تھا، میں چھپ کے بیٹھا تھا اور میں نے یہ حربہ اپنا استعمال کیا کہ جیسے اس کو قتل کر کے حضرت امیر حمزہ واپس آئے تو میرا ایک پرانا طریقہ تھا، پرانا ایک حربہ تھا، میں نے اس کو استعمال کیا۔ اور وہ حربہ کیا تھا کہ میں نے خنجر اپنا اس کی طرف پھینکا، وہ زور سے حضرت حمزہ کی ناک کے نیچے سے گزرتا ہوا پار نکل گیا۔ حضرت حمزہ وہاں پر گر گئے، جب وہ گرے تو میں ان کے اوپر چڑھ گیا، میں نے ان کا گلا کاٹا، میں نے ان کی جناب زبان کاٹی، میں نے اس کے ہاتھ کی انگلی کو کاٹا، میں نے اس کے ناک کو کاٹا، میں نے اس کے کان کاٹے، میں نے اس کا کلیجہ نکالا، میں نے اس کا جناب دل نکال کر میں نے ہندا کو جا کر دیا۔ ہندا نے بھی مجھے کہا ہوا تھا کہ اگر تو امیر حمزہ کو قتل کر دے گا تو امیر حمزہ کو شہید کر دے گا، میں تمہیں بہت سارے انعام و اکرام بھی دوں گی اور تمہیں جناب من تو زندگی عیش و آرام کی گزارے گا۔ اور میں نے جناب من اس کو جا کے جب اس کا کلیجہ دیا تو ہم ہندا نے کلیجے کو چبانا چاہا، وہ چبا نہ سکی، پر ان کے جناب اعضاء جو کٹے ہوئے تھے ان کا ہار بنا کر اپنے گلے کے اندر ڈالا۔ حالانکہ ہندا کو یہ معلوم نہیں، یہ ہار نہیں، یہ تیری ہار ہے، ایک دن ایسا بھی آئے گا تو اللہ اور اللہ کے رسول کی غلام بن جائے۔ ہندا کو یہ معلوم نہیں تھا، اس وقت تو اس نے اپنے عتبہ باپ کا بدلہ لیا، بہت کچھ انعام و اکرام بھی دیا۔ واشی کہتا ہے کہ مجھے اپنے زیور تک اتار کے اس نے دے دیے۔ آخر وقت میں ایسا معاملہ بھی آیا جس کی وجہ سے فتح مکہ ہوا،
اب فتح مکہ کے بعد تو ہر بندہ کانپ رہا تھا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے اندر کعبۃ اللہ کی چابیاں ہیں۔ ہر بندہ یہ خیال کر رہا ہے کہ پتہ نہیں آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ حالانکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پوچھا کہ اے مکہ کے لوگوں، تمہیں معلوم ہے کہ آج میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں، تو سب لوگوں نے بیک زبان ہو کر کہا اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ اس نے کہا جاؤ، آج میں تمہارے ساتھ وہ کرتا ہوں جو اللہ کے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ آج میں تمہارے ساتھ وہ سلوک کرتا ہوں، میں تم سب کو معاف کرتا ہوں۔ اور واشی وہاں سے چلا گیا تھا۔ اب واشی کہتا ہے کہ جب مجھے پتہ چلا کہ فتح مکہ ہو گیا، میں بھاگ کر طائف چلا گیا۔ کسی نے مشورہ دیا بھاگنے دوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، بھاگنے دوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کہا جا کر محمد الرسول اللہ کے قدموں کے اندر بیٹھ جا، یہ نبی رحمت للعالمین ہے، تمہیں معاف کر دے گا۔ ورنہ وہ وقت بھی تھا جب جنگ ختم ہو گئی، اپنی اپنی لاشوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ جاؤ میرے چچا حمزہ کی لاش کو تلاش کرو، وہ زندہ مل رہا ہے، کئی لاش اس کی ہوگی، اس کو اٹھا کر لے آؤ۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ چاہتے ہیں، جا کر دیکھا لاش کے اوپر کھڑے ہوئے، دیکھا تو ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، کان کٹے ہوئے ہیں، ناک کٹا ہوا ہے، آنکھوں کے اندر لیزے مارے ہوئے ہیں، لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہوئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آ کر بتاتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لاش کے اوپر جاتے ہیں اور جا کر دیکھا لاش کی یہ حالت ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ لفظ جاری ہو گئے، اے میرے چچا اگر مجھے فوقیت ہو گئی، میں ان کے اوپر غالب آ گیا، تم ایک کے بدلے کے اندر 100 کو قتل کرو گا۔ اب یہ زبان کے اوپر لفظ جاری ہو گئے۔ اللہ پاک نے جبرائیل امین کو بھیجا کہ جاؤ میرا پیغمبر اس وقت بڑے غصے کے اندر ہے، جا کر ان کو بتاؤ فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ۔ اے میرے محبوب، آپ اتنی تکلیف پہنچانے کا آپ کو حق حاصل ہے جتنی تکلیف آپ کو پہنچائی گئی ہے، اتنی تکلیف آپ کو پہنچانے کا حق حاصل ہے جتنی تکلیف آپ کو دی گئی ہے، اس سے زیادہ آپ کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اس کے آگے فرمایا اور اگر تم صبر کرو تو البتہ وہ بہتر ہے۔ کیا فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی لاش کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ آپ اتنی تکلیف پہنچائیں جتنا آپ کو تکلیف پہنچائی گئی ہے، اور اگر آپ صبر کر لیں
تو یہ بہتر ہے۔ آج ہے ہمارے اندر صبر؟ اگر آج ہمیں کوئی تھوڑی سی تکلیف پہنچا دے، اگر آج ہمیں کوئی تھوڑی سی اذیت پہنچا دے تو ہمارے اندر صبر ہے؟ ہمارے اندر صبر؟ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کیا سمجھا رہے ہیں؟ لَإِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور اگر تم صبر کرو تو البتہ وہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے، اور صبر کیجئے اے میرے محبوب، کیا کیجئے؟ صبر کیجئے، یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ کیا ہے؟ آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ صبر کریں، اور اس سے کیا ہوگا؟ اور آپ کا صبر کرنا معاذ اللہ کی امداد اور توفیق سے ہے۔ اللہ پھر آپ کے ساتھ ہے، اللہ آپ کی مدد بھی کرے گا، اللہ آپ کو توفیق بھی دے گا۔ صبر کرنے والوں کے ساتھ کون ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا ہے۔ صبر کرنے والوں کے ساتھ کون ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا ہے۔ اللہ صبر کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آج ہمارے اندر ہے صبر؟ چچا کی لاش سامنے ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ہاتھ بھی کاٹے گئے، کان بھی کاٹے گئے، ناک بھی کاٹی گئی، آنکھوں کے اندر نیزے مارے گئے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر کھڑے ہوئے ہیں، اور زبان پہ لفظ بھی جاری ہو گئے، اے میرے چچا، اگر مجھے ان پہ غلبہ ہو گیا تو میں تم ایک کے بدلے میں 100 کو قتل کروں گا۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اے میرے محبوب صبر کرو، اے میرے محبوب صبر کرو، اللہ کی توفیق آپ، اللہ کی امداد آپ کے ساتھ، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے، اور صبر کرنا آپ کے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ صبر کرنا آپ کے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے، اور صبر ہمیں کرنا بھی چاہیے۔ یہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلاتے جا رہے ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہیں، اور ان کی جناب ہر ایک سنت کو زندہ کرتے جاؤ گے تم فلاح پاتے جاؤ گے۔ آج ہمارے اندر میرے دوستوں اور بزرگوں یہ چیز نہیں ہے۔ ہم اپنے اندر یہ چیز پیدا کریں، ہم اپنے اندر یہ چیز پیدا کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز پھر اللہ کی مدد بھی ہمارے ساتھ ہوگی۔ آگے میرے دوستو، اب اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب لاش کے اوپر کھڑے ہیں تو فرمایا سید الشہداء عند اللہ یوم القیامت حمزہ، قیامت کے دن شہیدوں کے سردار حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ کس نے خطاب کیا؟ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو خطاب دیا؟ اپنے چچا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ۔ اور آج دیکھیں کسی کی شہادت کا گواہ مسلح ہوگا، کسی کی شہادت کا گواہ ممبر ہوگا، کسی کی شہادت کی گواہ مسجد ہوگی، کسی کی شہادت کی گواہ میدان کربلا ہوگا۔ حمزہ وہ شہید ہے جس کی گواہی، شہادت کی گواہی محمد الرسول اللہ دے گا۔ کیا فرمایا؟ سید الشہداء امیر حمزہ، یعنی کہ شہیدوں کے سردار سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب پتہ چلا حضرت صفیہ جو کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سکی بہن ہے، اطلاع ملی کہ آپ کے بھائی میدان احد کے اندر شہید کر دیے گئے، اب وہ وہاں سے کفن لے کر وہاں سے آتی ہے۔ جب آنے لگی تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ چلا کہ حضرت میری پھوپھی صفیہ آ رہی ہے،
اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر بن عوام کو آواز دی، اے زبیر! کہا جی حضور۔ کہا آپ کی اماں آ رہی ہے اور میرے چچا اور اپنے بھائی کی لاش کے اوپر آ رہی ہیں، یہ اس طریقے سے یہ حالت دیکھے گی، واویلا کرے گی، کیونکہ عورت کا دل نرم ہوتا ہے، جناب او بکا کرے گی، ماتم کرے گی، چیخو پکار کرے گی، ان کو جا کے روکو۔ حضرت حمزہ آگے جاتے ہیں، جا کر روکتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سناتے ہیں۔ کہا کہ جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلاؤ کہ میں حضرت حمزہ کی لاش پر واویلا کرنے نہیں آئی ہوں، میں اپنے بھائی کو مبارکباد دینے آئی ہوں، میں اپنے بھائی کو مبارکباد دینے آئی ہوں کہ اللہ پاک نے ان کو اس میدان کے اندر کامیاب کر دیا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اب ہم جناب من کیا ہے کہ اللہ معاف کرے، ہمیں اب شہید ہونے کے اوپر واویلا کرنا چاہیے یا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ کون ہے؟ اللہ ہے۔ صبر کرنے والوں کے ساتھ کون ہے؟ اللہ ہے۔ آج اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت وہ صبر ہمارے اندر پیدا کرے۔ اگر ہمیں کوئی تکلیف اگر پہنچاتا ہے تو ہم اس کے اوپر صبر کریں، اللہ کی مدد ضرور آئے گی، اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ آج ہمارے اندر وہ چیز پیدا ہی نہیں ہوئی۔ آج اگر ہمیں کوئی تھوڑی سی تکلیف پہنچاتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اگر تم نے مجھے اینٹ ماری ہے تو اب اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا۔ صبر نہیں ہے، صبر نام کی کوئی چیز ہمارے اندر نہیں ہے۔ جب صبر آ جائے گا تو انشاءاللہ تعالی العظیم کہ صبر کے ساتھ میں اللہ کی مدد بھی آئے گی۔ اب جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جب لاشوں کو دفنانے کا وقت آیا، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت حمزہ کی لاش کو منگوایا، ان کو لاش کو لایا گیا، یکے بعد دیگر لاشیں آتی رہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھاتے رہے۔ جب کفن کا وقت آیا، اب دو کپڑے ہیں، اب جو حضرت حمزہ کے حصے کے اندر کپڑا آیا، اب وہ کپڑا چھوٹا تھا، اگر سر کو ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، اگر پاؤں کو ڈھانپتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سر کو ڈھانپ دیا جائے اور پاؤں کی طرف اسخر کے پتے ڈال دیے جائیں، اور اسی طریقے سے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی لاش کا یہ حال تھا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ پاک سے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں شہداء کی صف میں کھڑا کرے اور اہل بیت کا اور صحابہ کرام کا پکا سچا غلام بنائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک سنت کو زندہ کرنے والا بنائے، اور میرے دوست اللہ پاک اپنے احکامات بھی ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میرے دوست اور بزرگوں، جو دور گزر رہا ہے، آج ہمارے اندر جو خرافات جو پیدا ہو گئی، آج سب سے پہلی بات کیا ہے کہ ہم نے اللہ کے حکموں کو بھی توڑا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو بھی ہم نے چھوڑا ہے۔ اللہ کے حکم بھی ہم سے ٹوٹ گئے۔ آج کون ایسا بندہ ہے جو اللہ کے حکم پورے کر رہا؟ وہ ہے آج گریوان کے اندر ہم جھانکے، بھلے میں کیوں نہیں، میں بھی کوئی دودھ کا دھلا ہوا تو نہیں، میں بھی تو آپ لوگوں میں سے ہوں۔ آج نماز کا وقت ہو گیا، میرے دوستو، دکان بند کرنا میرے لیے ناگوار ہے، میں دکان بند نہیں کر سکتا۔ آج میرے دوستوں بزرگوں، تکبیر اولیٰ کی آواز میرے کانوں کے اندر پڑ رہی ہے، میں اٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ آج جناب میں راستے کے اندر اذان کی آواز میں سن رہا ہوں، نماز پڑھنے کو ہمارا دل نہیں کرتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم اللہ کے حکموں کو پورا کر رہے ہیں،
ہم اللہ کے حکموں کو پورا کر رہے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، آج کے بعد ہم یہ توبہ کریں، استغفار کریں کہ آج کے بعد ہم اللہ کے حکموں کو نہیں توڑیں گے۔ آج کے بعد ہم اللہ کے حکموں کو نہیں توڑیں گے، اللہ کے حکموں کو پورا کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ پاک صحابہ کرام اور اہل بیت کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جنازہ سنتے نہیں پہ سنتے پڑھ لیں۔